بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، آپ کے سامنے 3 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسدس کے بارے میں پھر شروع کریں، جو حال ہی کی ایک شاہکار مسدس ہی تھی۔ نظم، غزل سے غزلہ، مسدس، رباعیات، مراثی، مرثیہ نگاری، یہ سب یہ کون ہے بھائی؟ بچے نہ کریں، ساری توجہ بٹ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اردو ادب میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور مراثی کسے کہتے ہیں؟ بولیے، کون ہے بچے؟ مراثی کسے کہتے ہیں؟ ڈھول بجانے والا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صحیح کہا، ڈھول بجانے والا، لیکن وہ مراثی سین سے ہوتا ہے، اور جو ہم جس مراثی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے غور سے لفظ نہیں سنا، یہ سا سے ہے، مراثی سا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے مرثیے کی جمع، اور مرثیہ اصل میں عربی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ کسی کے انتقال پہ، کسی کی میت پہ نظم کے ذریعے افسوس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں مرثیہ۔ کسی کی یاد میں اس سوز اور غم کا اظہار کرنا۔ عربوں کی ایک بہت بڑی شاعرہ تھی، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور اپنے بھائی کی یاد میں کئی برس تک بچوں مختلف قبیلوں میں جاتی تھی اور مرثیے پڑھتی تھی، اور ایسے زبردست مراثی تھے اس کے کہ مرد و عورت روتے تھے۔ یہ جو مرد و عورت روتے ہیں، یہ کیوں روتے ہیں؟ آپ بتائیے، جلدی بولیں، پھر زیادہ وقت ہو جاتا ہے، باتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ کیوں روتے ہیں؟ اونچا بولیے، ہم بھی تو سنیں۔ کسی غم کی وجہ سے۔ اچھا جی، خوشی میں رونا نہیں ہوتا؟ صرف آنسو نکلتے ہیں؟ اچھا، چلیے آپ کی بات کسی حد تک مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ غم کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کسی کا فوت ہو جانا، اور کسی بھی چیز کا کھو دینا۔ جتنے بھی غموں کو آپ مختلف الفاظ میں بیان کریں گے، ان سب کی اصل ایک لفظ ہے، اور وہ ہے جدائی۔ جدائی ہو گئی نا؟ جو بھی جدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی مر گیا، اب وہ اپنے گھر والوں سے، اہل خانہ سے جدا ہو گیا نا، تو وہ روتا ہے۔ اچھا بھائی، بڑی دلچسپ آپ کو بات بتائیں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے، بڑے کمال کی ہستی تھی،
تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے، بدر الدین عینی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں کمال کیا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میت بھی روتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے مرنے والا بھی روتا ہے؟ نہیں سنا؟ انہوں نے ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ میت روتی ہے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میت کو شعور ہوتا ہے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت یہ جانتی ہے کہ کون اسے نہلا رہا ہے، میت یہ جانتی ہے کہ کون لوگ اٹھا کر اسے قبر میں لے جا رہے ہیں۔ تو عینی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میت پر جب لوگ بہت زیادہ روتے ہیں نا تو وہ خود بھی رو پڑتی ہے کہ اوفو میرے مرنے سے اتنی تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو کہ لوگ اتنا رو رہے ہیں، میں اب کیا کروں؟ تو میت بھی روتی۔ تو بیٹے اصل چیز جس سے رونا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اصل میں جدائی ہے۔ موروم نے مثنوی کے آغاز میں لکھا ہے، آپ میں سے کوئی بچہ ذہین ہو تو شاید وہ بتا سکے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مرد و عورت روتے ہیں کیونکہ بانسری روتی ہے۔ بانسری کیوں روتی ہے؟ انہوں نے لکھا ہے بانسری اس لیے روتی ہے کہ وہ بانس کے درخت سے کاٹ کر الگ کر دی گئی، تو اپنی جدائی کو روتی ہے، اور سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس تھے، انسانوں کی روح، اور جب روح اس قرب اور حضوری اور پروردگار عالم کی قربت سے محروم ہو کے اس دنیا میں آئی، تو اب رونے والی روح اس دور کو یاد کرتی ہے کہ کتنا اچھا دور تھا، ہم اللہ کے پاس رہتے تھے۔ تو اچھا بھئی، ہم کہہ رہے تھے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم مسدس شروع کریں، پھر ہم مرثیے پہ آ گئے، پھر آگے بات چل پڑی، اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی کہانی، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جو ہم نے آپ سے پچھلی مرتبہ کیا کیا تھا، پہیلیاں، اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیں، کچھ پہیلیاں آپ سے پوچھیں، جواب آپ دیں، کیا کریں جو آپ کہیں۔ پہیلیاں شروع کریں؟ اچھا بھائی چلیے پہیلیاں لے لیتے ہیں، لیکن پھر یہ ایک نشست ہے، ایک اس کے بعد ہوگی، اس کے بعد یہ کر لیں گے کہ ہم آپ کو ہر ہفتے ایک پہیلی بتایا کریں گے، ٹھیک ہے؟ 2 بتا دیں گے، 3 بتا دیں گے، لیکن دیکھو آپ نے جو جواب سوچا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف مجھے بتانا ہے آ کے، ٹھیک ہے؟ کسی کو نہیں بتانا کہ اس پہیلی سے آپ کیا سمجھیں۔ اچھا جی، ایک پہیلی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سناتے ہیں آپ کو، اور آپ بتائیں اس کا جواب۔ جس کو جواب آتا ہو نا وہ ہاتھ کھڑا کر لے اور بولے گا نہیں، کیونکہ جب بولے گا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا۔ پہیلی یہ ہے کہ 12 گھوڑے 30 گراری، 12 گھوڑے 30 گراری 365 چڑھی سواری۔ وہ سب سے پہلا ہاتھ اٹھا ہے، 2 3 4، کیا ہو گیا؟ اچھا بھئی سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ بتائیے۔ 30 گراری 30 دن 365 سال کے دن۔ دیکھا بہت سے بچوں نے بوجھ لیا، یہ ہے ذہانت اور یہ ہے اچھی چیز۔ 12 گھوڑے وہ تو 12 مہینے ہو گئے۔ 12 مہینے کب سے دنیا میں بنے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض،
اللہ نے جس دن سے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے، ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اس سے دنیا میں بہت سی جاہلی اقوام تھیں، انہوں نے 13 مہینے بنا لیے، 14 مہینے بنا لیے، پھر مہینوں کو وہ آگے پیچھے بھی کرتے رہتے تھے اپنی مرضی سے۔ یہ مہینہ 20 دن کا ہے، یہ مہینہ اتنے دن کا ہے، یہ مہینہ اتنے دن کا ہے، 32 دن کا بھی ایک مہینہ ہوتا ہے ہندوؤں کے۔ تو زمانہ، ٹائم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ٹائم بیٹے ہمیشہ فنا کرتا ہے، ٹائم میں جو چیز آ جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے۔ آپ ابھی اتنے سے ہیں، اب 10 سال بعد اپنا چہرہ دیکھیں تو کیسا ہوگا، پھر 50 سال کے جب آپ ہو جائیں گے تب کیسا ہوگا، پھر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب کیسا ہوگا۔ ایک پھل آپ رکھتے ہیں، مثلاً آپ آم رکھ دیتے ہیں، آم آج کتنا اچھا ہے، خوبصورت ہے، خوش ذائقہ ہے، اچھی چیز ہے۔ اس آم پہ جب 5-7 دن گزر جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو چیز بھی ٹائم کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اس پہ فنا طاری ہو جاتی ہے بیٹے، مگر اللہ جس نے پیدا کیا ہے خود اس ٹائم اور زمانے کو، وہ اس سے علاوہ ہے، اس کے علاوہ ہے۔ ایک انسان کی روح ایسی چیز ہے جو ٹائم میں نہیں آتی۔ اللہ کا جتنا یہ فکرہ آپ کی سطح سے بلند ہے، لیکن یاد رکھو بیٹے، اللہ نے فرمایا قرآن میں الا لہ الخلق والامر، اور خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ خلق سے مراد کریشن، تخلیق، پیدائش، جتنی چیزیں بھی پیدا ہوئی ہیں نا، سب کی سب زمانے کی رو میں، اور سب کی سب زمانہ فنا کر دیتا ہے۔ اور جو عالم امر ہے، عالم امر، انسان کی روح، زمانہ، اس عالم امر پہ فنا نہیں طاری ہوتی، زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ اسی لیے یہ جو آیت کریمہ ہے نا، الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق کی دنیا بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے امر کی دنیا بھی ہے بیٹے۔ اس پہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو شاید 10-15 جلدیں صرف اس ایک ٹکڑے پہ لکھ دے کہ عالم خلق کیا ہے اور عالم امر کیا۔ یہ جو بچے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں نا، اور یہ جو بچے قرآن پاک پہ محنت کرتے رہتے ہیں، یہ کبھی کبھی ان کی رسائی عالم امر تک ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کی رسائی عالم امر تک ہو جاتی ہے نا، وہ عالم خلق سے، اس سے نکلنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ وہ امر کا جہان ایک اور ہے۔ یہ آپ کی سطح سے بلند باتیں، مگر بیٹے اس لیے کہ آپ کو آہستہ آہستہ اپنے سوچنے کی، اپنے سمجھنے کی، سننے کی صلاحیت ذرا بڑھانی چاہیے، تاکہ آپ جب بڑے ہوں تو آپ ابن عربی کو پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، اور کوئی نام آپ لیجئے، کوئی نام لیجئے، بولو بچوں، شاہ ولی اللہ صاحب کو پڑھیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں۔ ان لوگوں کو پڑھنے میں مزہ آ جاتا ہے، ایسی ایسی زبردست چیزیں لکھتے ہیں۔ تو زمانہ، ٹائم ہمیشہ فنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادھر سے چلایا رائٹ سائڈ سے، اور کہا اپنے باقی رہنے کی کوشش کرو۔ تو آدمی باقی رہنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ آپ کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ سردی نہ لگے، ٹھیک ہے؟ سردی لگ گئی تو بخار ہو گیا، بخار ہوا تو ممکن ہے مر جائیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہے۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک لگتی ہے۔ اچھا نہ کھاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مر جائیں گے۔ مرنے کا تو ایک دن متعین ہے نا۔ تو ہم اگر وقت کا امتحان لیں اور ہم کہیں کھانا نہیں کھاتے، دیکھتے ہیں کتنے دن جیتے ہیں، تو جس وقت مرنا ہے سو مرنا ہے۔ اب کھانا کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ کپڑے پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ جس دن مرنا ہے مرنا۔ لیکن
آدمی کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے کہ اپنے بقا کی جد و جہد کرے، اور ادھر سے خدا نے ٹائم کو چلا دیا کہ تم ہر چیز کو فنا کرتے جاؤ، ہر چیز کو۔ آپ ایک یہاں بھی کھڑے ہیں، یہاں بھی کھڑے ہیں، یہ آپ فنا کی زد میں آ رہے ہیں اور یہ آپ بقا کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن بیٹے یہ جو بقا ہے نا، یہ بقا اور فنا آپس میں ٹکراتی ہیں، اور جب آپ کی بقا، باقی رہنے کی جدوجہد اور زمانہ آپس میں ٹکراتا ہے، تو جن لوگوں کا عالم امر سے تعلق بن جاتا ہے وہ باقی رہتے ہیں۔ امام بخاری ابھی تک باقی ہیں، نظام الدین اولیاء ابھی تک باقی ہیں، حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہم یہ سب باقی ہیں، حضرت مجدد باقی ہیں، شاہ ولی اللہ باقی ہیں۔ زمانہ کچھ نہیں کر سکا ان کا، اس لیے بیٹے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے اتنا قریب کر لیا تھا کہ عالم امر میں چلے گئے۔ تو ٹائم کو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 30 گراری، 30 دن، 12 گھوڑے 30 گراری، 12 مہینے اور 30 دن، تو 12 اللہ کے نزدیک ہمیشہ مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے۔ 365 چڑھی سواری، مطلب 365 دن تیار ہیں۔ آدمی ٹائم سے باہر تو نہیں نکل سکتا۔ مثلا آپ، یہ کون سا سن ہے؟ 2019۔ آپ چاہیں کہ اب یہاں سے باہر نکلیں اور 2025 میں پہنچ جائیں، آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ ابن عربی چلے جاتے تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں کمال کی چیزیں لکھی ہیں بیٹے۔ بہت گہرا، ٹھوس اور بلند علم چاہیے اس عظیم انسان کو پڑھنے کے لیے، بہت ٹھوس علم، بہت گہرا علم چاہیے۔ ابن عربی نے ٹائم میں ٹریولنگ کی ہے، زمانے کو جا کر دیکھا ہے، حتیٰ کہ ایک دن قیامت کے دن تک پہنچ گئے۔ یہ لوگ کرتے تھے ایسے، انہیں خدا کی طرف سے ایسی چیز ایک حاصل تھی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو کاش آپ فصوص کو پڑھیں، آپ فصوص کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا آخری ہستی، جو مشہور زمانہ ہستی تھی جس نے فصوص کو ہمارے ان دیار میں پڑھا اور پڑھایا اسلام آباد کے قرب میں، وہ گولڑا شریف میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لیکن بیٹے جتنے بڑے وہ آدمی تھے نا، ان کے پاس لوگ آتے تھے، بھینسوں کے لیے کوئی چیز دم کرا لی، کوئی گھوڑوں کے لیے دم کرا لی، کوئی اپنے گھٹنوں کے درد کے لیے کوئی چیز دم کرا لی۔ ان کے گرد و پیش رہنے والے خود نہیں جانتے تھے، اندھے تھے کہ آدمی کتنا بڑا آدمی ہے، اس سے وہ کچھ سیکھتے، کچھ نہیں۔ وہ اپنی خانقاہ میں درس دیا کرتے تھے فصوص الحکم کا، لیکن فصوص الحکم کو سمجھنے والا کون تھا؟ ان کی بات سمجھنے والا کون تھا؟ چپ ہو گئے۔ تو آخری جو زندگی کے ان کے سال تھے، بڑی خاموشی سے انہوں نے گزار دی اور بس روتے رہتے تھے۔ کون جانتا تھا کہ وہ کس قدر گہری روحانیت ہے جس کی وجہ سے ان کا دل پھوٹ پڑتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھئی، یہ بتاؤ گراری کسے کہتے ہیں؟ گراری کا کیا ترجمہ ہے؟ کنواں کبھی دیکھا ہے؟ اچھا، کنویں سے کیسے پانی نکالتے ہیں؟ کوئی ایک بچہ بیان کرو، کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ اوفو بیٹے، آپ دیکھیں اور غور سے دیکھیں۔ ہمیشہ اس جہان میں چیزوں کو غور سے دیکھا کرو کہ چیز کیا ہے، انجام کیا ہے۔ سرسری نظر سے دیکھنے والے بہت غافل ہوتے ہیں، اور جو گہری نظر سے دیکھتے ہیں نا، ان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ غور سے دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، کنویں سے کیسے پانی نکالتے ہیں؟ کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں، بھر جاتا ہے، کھینچ لیتے ہیں۔ اس ڈول کے ساتھ کیا چیز لگی ہوئی ہوتی ہے؟ رسی۔ اور رسی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا کہا؟ رسی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ گراری۔
وہ جو چرخی ہوتی ہے نا، انسان کا ہاتھ ہے، ہاتھ کے بعد ہاتھ میں اس نے رسی پکڑی ہے، رسی کو اس نے اس چرخی پہ ڈالا ہے، اور اس کے بعد ڈول نیچے گیا اور پانی سے بھر کے اس نے نکال لیا ہے، کھینچ لیا ہے۔ یہ جو درمیان میں لکڑی کی یا لوہے کی ایک گول چرخی لگی ہوئی ہے، اسے ہی گراری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گول آلہ ہوتا ہے، اسے چرخی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری مثال آپ کو اس کی دیں، آپ میں سے کسی نے والدہ کو دیکھا ہے جب وہ سی رہی ہوتی ہیں؟ دیکھا ہے؟ جب دھاگا ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ توڑ کے، اور جب بالکل ہی دھاگا ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بہت دیکھا ہے بھئی، کئی سال دیکھتے رہے وہ اس طرح سے کہ کپڑے ہمارے گھر میں سلتے تھے، اور کئی سال ہماری والدہ نے جب کپڑے سینے ہوتے تھے تو ایک دن ان کا جو بھی ہوتا ہوگا اب تو یاد نہیں ہے، لیکن وقت ان کا متعین ہوتا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے، جی بیٹے کہیے کیا؟ جو نیچے گراری لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو دھاگا لگا ہوا ہوتا ہے یا لپٹا ہوا ہوتا ہے؟ لپٹا ہوا ہوتا ہے، شاباش، یہ دیکھیں یہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو بیٹے جب بھی انہوں نے وہ کپڑے سینے، کوئی وقت مقرر ہوتا تھا عام طور پہ ظہر کے بعد، تو وہ پھر ساری تختیاں اور کتابیں لے کے بیٹھ جاتے، ہمیں بٹھا لیتے تھے، بس اب پڑھو، اب لکھو۔ پھر ہم لکھتے رہتے تھے، بہت تنگ ہوتے تھے، یا اللہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، اب ظہر ہو گئی ہے، اب عصر تک بیٹھ کے ان کے کپڑے ہی ختم نہیں ہوں گے، تو ہم بہت پریشانی ہوتی تھی، لیکن ان کا بڑا احسان ہے، وہ ہمیشہ پڑھاتی رہتی تھی۔ ایک کتاب ختم ہو، اچھا ہم بڑے خوش ہوئے، کتاب ختم ہو، کہتی نہیں اگلی شروع کرو، آگے پڑھو۔ تو اب کیا کریں، سننا پڑتا تھا۔ تو اس لیے بیٹے وہ جو سینے کے دوران کرتی تھی ایک کام یہ بھی کہ وہ دھاگا ختم ہو جاتا تھا تو وہ مشین کو اٹھا کر اوپر، اندر ایک پرزہ لگا ہوا تھا، اس سے ایک گول چرخی نکالتی تھی، کہتی تھی اس پہ دھاگا لپیٹ دو۔ شٹل، اسے شٹل کہتے ہیں، شاید اسے شٹل ہی کہتے ہیں شاید۔ تو وہ ہم گراری اس سے نکالتے تھے، وہ چرخی، وہ شٹل، اور اس پہ دھاگا لپیٹ کے دیتے تھے، پھر وہ اس میں رکھتی تھی، پھر وہ سوئی نیچے جاتی تھی اور دھاگے کو اوپر کھینچ کے لے آتی تھی۔ یہ جو دھاگے کی ریل ہے نا، چرخی، اسے ہی گراری کہتے ہیں۔ اچھا، گراری کا استعمال کبھی کبھی پہیے پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہیہ کب سے ایجاد ہوا ہے اللہ بہتر جانے، اس پہ پورا مستقل مضمون ایک آدمی نے لکھا، ہم نے پڑھا تھا کہ انسانی دنیا میں تبدیلی میں سب سے بڑا کردار جن چیزوں کا ہے ان میں سے ایک پہیہ بھی ہے۔ پہلی مرتبہ پہیہ کس نے بنایا تھا؟ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ کس کے دماغ میں یہ آئی کہ اگر گول ایک چیز بنائی جائے لکڑی سے تو وہ چیز چلنے میں انسان کو مدد دیتی۔ تو چنانچہ انہوں نے گول پہیے بنائے، اور گول پہیوں پہ پھر انہوں نے پہیوں کو لوہے کے ذریعے سے کسی ذریعے سے جوڑا، اور اس کو کھینچنے کے لیے انہوں نے آگے گھوڑے باندھ لیے۔ تو وہ گول پہیے، وہ چرخیاں جو چلتی تھیں اور آگے گھوڑا بن جاتا تھا، تو پھر کیا بن جاتا تھا؟ تانگا بھی اور ٹانگا بھی، دونوں طرح بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ تانگا بن جاتا تھا۔ 1876 میں کیا ہوا کہ انگریزوں کے دور میں پونا ایک جگہ ہے، پونا کی سب سے بڑی یاد، اور پونا میں اب تک پیدا ہونے والی ہستیوں میں ایک بہت بڑی ہستی مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد بڑے خاندان سے تھے بیٹے، ان کی والدہ مکہ مکرمہ سے تھیں، ان کے والد اپنے زمانے کے بڑے مشہور شیخ تھے،
اور بہت بہت اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے غبار خاطر۔ غبار خاطر، آپ بچے اس کتاب کو پڑھیں، اور اگر آپ سمجھ جائیں نا، اس وقت آج سے 10 سال بعد پڑھنا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کتاب کو سمجھ جائیں کہ مولانا نے لکھا کیا ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا۔ مولانا جیسی نثر، مولانا جیسی اردو، مولانا جیسی بھرپور تحریر ان کے بعد اب تک تو ملی نہیں۔ کمال کا لکھتے تھے۔ پونا کے مولانا تھے۔ پونا میں ایک انگریز بگھی چلا رہا تھا۔ بگھی کیا ہوتی ہے؟ تانگے میں کتنے گھوڑے لگتے ہیں؟ 2 ہیں۔ تانگے میں 2 گھوڑے ہوتے ہیں؟ ارے ایک ہوتا ہے، تانگے میں 1 گھوڑا ہوتا ہے نا۔ بگھی کبھی 2 گھوڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی بگھی 4 گھوڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی بگھی 6 گھوڑوں کے ساتھ، اور کبھی 8 اور کبھی 12 گھوڑوں کے ساتھ جو بگھی ہوتی ہے نا، وہ صحیح معنی میں بگھی ہوتی ہے۔ 12 گھوڑوں کے ساتھ، 12 گھوڑے، اور وہ چلے جا رہے ہیں۔ 12 گھوڑوں کی بگھی، آپ کو پتہ ہے کہ رنجیت سنگھ سکھ تھا، بادشاہ اس نے بھیجی 12 گھوڑے جتے ہوئے، اور پیچھے بیٹھنے کے لیے بہترین سیٹ، پوشش، ہر چیز، اور اس نے ادب اور احترام سے لکھا۔ فرید الدولہ، فرید الدین تھے دلی میں، ان کو لکھا کہ آپ آئیں، اور مغل سلطنت تباہ ہو رہی ہے، آپ میری سلطنت کو سنبھالیں، اور آپ آئیں اور آپ یہاں آ کے کام کریں۔ حساب کتاب میں، اکانومی میں، اکانومسٹ تھے اپنے زمانے کو، بہت بڑے۔ 7 دن بیٹے وہ بگھی آئی، اور ان کے دروازے پہ دلی میں ان کی جو حویلی تھی کھڑی رہی۔ جنرل مشرف کی حویلی ابھی تک ہے، اس کے دادا پردادا کی، اس کے ساتھ ہی حویلی تھی، وہ کھڑی رہی۔ تو انہوں نے ایک دن اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی بچے میرے ایسے ہی ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار تم ہو، اور رنجیت سنگھ کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اور 12 گھوڑوں کی بگھی انہوں نے بھیجی ہے، اور کہتے ہیں کہ آ کے میری مملکت میں کام کرو، تو تم کیا کہتی ہو بیٹی، میں چلا جاؤں؟ تو بیٹی سوچتی رہی۔ پھر ان کا ابا ساری زندگی مسلمانوں کا نمک کھایا ہے، ساری زندگی مسلمانوں کی خدمت کر کے پیسے لے کے گھر چلایا ہے، حویلی چلائی ہے، اب اس آخری عمر میں سفید داڑھی ہو گئی، اب آپ جا کے سکھوں کی نوکری کریں، بڑا برا لگتا ہے۔ بڑے خوش ہوئے بھائی، بگھی واپس بھیج دی انہوں نے، نہیں گئے۔ اگر جاتے تو رنجیت سنگھ سونے میں تول دیتا ان کو، لیکن نہیں گئے۔ وہ جو خاتون تھی نا جس نے اتنا اچھا جواب دیا تھا، ان کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہ بیٹا اس کا نام کیا تھا؟ سید احمد۔ یہ سر سید احمد خان جو ہے نا، سر سید احمد خان جسے آپ کہتے ہیں، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، سید احمد خان اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اتنے بڑے لوگ تھے، اتنے بڑے لوگ۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، بگھی میں جب کوچوان بیٹھتا ہے تو کوچوان کسے کہتے ہیں؟ جی، بگھی چلانے والا، یہ تو پتہ ہی چل جاتا ہے جو باتیں ہم کر رہے ہیں، تانگا چلانے۔ اور سائس کسے کہتے ہیں؟ سائس، جو گھوڑوں کی خدمت کرے۔ سیاست اسی سے نکلا ہے کہ جو عوام کی خدمت کریں، اور سیاستدان بھی اسی سے بنتے ہیں۔ ہم نے اپنی ساری زندگی میں بیٹے ایک آدمی کے علاوہ
کوئی شخص اب تک نہیں دیکھا جو سیاستدان بھٹو اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان اور یہ لوگ، کوئی ایک جس کی ذہنی سطح پرائمری سے بلند ہو. پرائمری کے بچے جیسے سوچتے ہیں نا، یہ اس طرح سوچتے ہیں. کیا نواز شریف اور کیا آپ کے اور سیاستدان، اور سب کے سب ان کے چہرے اور پیشانی پہ جو چیز لکھی جا سکتی نا، جھوٹ ہے، پرلے درجے کے جھوٹ ہے، پرلے درجے کے. ایک آدمی دیکھا جو اپنی فکر میں ایسا بلند تھا کہ ہمیں احساس ہوتا تھا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں، سوچنے والے دماغ یہ ہوتے. باقی سب کے سب یہ پرائمری سطح کے ہیں. اور جو دین بیچ کے مولوی ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اس سے بھی گھٹیا درجے کے. انہیں بس دو چار کام اپنے کرا لیے، خوشامد کر لی، کہا کہ آپ سب سے اچھے ہیں، دین کا درد آپ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے، اور اپنے کام نکلوائے، اور اللہ اللہ خیر سے. آپ جب بڑے ہوں گے بیٹے تو آپ پڑھیں گے. ایوب خان جنرل تھا، ایوب خان بڑا دور اس کا گزرا ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ حکمران تھا. ایوب خان کے دور میں سب سے نمایاں شخصیت جو ایوب خان، اس کی بڑی عزت، بڑا احترام ہر موقع پہ. پہلی مرتبہ ایوب خان جب امریکہ گیا تو ان مولوی صاحب کو بلایا کراچی سے کہ آ کے امام ضامن باندھے. وہ بزرگ مولوی صاحب تشریف لائے جن کا مکتبہ فکر اور جن کے سارے خاندان والے کبھی بھی امامت کے نظریے پہ یقین نہیں رکھتے تھے. انہوں نے آ کے بسم اللہ کر کے باندھا امام ضامن. ایک سکہ ایوب خان کے اس کندھے کے قریب بازو کے اوپر کے حصے میں، اور بائسیپ اور ٹرائسیپ، یہ تو ان کی زبان میں کہیں گے، یہاں اس نے سکہ باندھا. بڑا اس زمانے کے مولویوں نے شور مچایا. انہوں نے کہا مولانا احتشام الحق تھانوی تھے، سکہ باندھے. ان کا کچھ مولانا حیا کیجئے کہ امام کے سپرد کرتے ہیں، کہ امام انہیں امریکہ سے واپس لائے گا، اور آپ لوگوں کا مکتبہ فکر کیا ہے. مولانا احتشام صاحب ایسے ہی تھے بیٹے. وقت گزر گیا، مولانا احتشام ختم ہو گئے، کوئی چیز ان کی باقی نہیں رہی. اسی دور میں مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کے بالکل برا، اسی دور میں بیٹے مفتی محمد شفیع صاحب تھے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی. اب تک بیٹے دیکھو اللہ نے ان کے دارالعلوم میں کتنی برکتیں رکھی. اسی دور میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اب تک ان کا مدرسہ چل رہا ہے. کیسے اچھے اچھے بچے وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اور نکلتے ہیں. اس لیے بیٹے جو حکمرانوں کے ساتھ خوشامد کا، ان چیزوں کا تعلق رکھتے ہیں نا، اور دین بیچ آتے ہیں، اللہ دکھا دیتا ہے 30-40 سال کے عرصے میں ہی کہ تمہارے معاصرین جنہوں نے دین نہیں بیچا، زمانہ انہیں فنا نہیں کر سکا، اور تمہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں. کبھی بیٹے اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اس پہ کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے، اور کبھی سے بیچتے نہیں. تو سائنس کسے کہتے ہیں؟ جو گھوڑے کی خدمت کرے، اور سیاست جو عوام کی خدمت کرے. مسئلہ بڑا یہ پیدا ہو گیا. دلچسپ قصہ جو آپ کو سنا رہا تھا کہ مغل جو کرنا اب بھی بڑی توہین سمجھا جاتا ہے. اب تو ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بادشاہ سلامت کھڑے ہیں، یہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، بادشاہ اپنے ترجمان سے پوچھ رہا ہے کہ اس نے کیا کہا، یہ جملہ کہہ کے چل پڑا. تمیز کسی نے سکھائی ہو تو تب ہے، ادب احترام کسی نے سکھایا تو تب ہے. اب شاہ جہان بادشاہ کا دور آ گیا، اور شاہ جہان بادشاہ اب فیلبان تھے. ان کے فیلبان وہ جو ہاتھی چلاتے ہیں. اب ہاتھی چلانے والا جب ہاتھی پہ بیٹھتا تھا تو اس کی پیٹھ شاہ عالم شاہ جہان بادشاہ کی طرف ہوتی تھی. شاہ جہان بادشاہ فلسفے کے بیٹے، فلسفے کے ماہر شاہ جہان بادشاہ
دو چیزیں اس کی زندگی میں ایسی رہیں کہ بیٹے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، اس سے پہلے تو خیر بابر تھے، اس کے بعد تو کوئی آدمی ایسا آئے ہی نہیں. ایک فلسفے میں اسے کمال حاصل تھا اور ایک تعمیرات میں بلڈنگز بناتا تھا ایسی زبردست جیسے انجینئر. شاہ جہان بادشاہ کے ساتھ یہ ہوا کہ جب فیلبان بیٹھا تو اس کی پشت شاہ جہان بادشاہ کی طرف ہوئی. اب مسئلہ بنا کہ شاہ جہان بادشاہ تو بڑے نازک مزاج، انہیں بڑی کھٹکی یہ بات. تو پھر ان کے جو لوگ تھے، جو درباری تھے، انہوں نے ایک قصہ کیا. قصہ یہ کیا کہ انہوں نے شاہ جہان بادشاہ اور یہ جو فیلبان بیٹھتا تھا اس کے درمیان ایک اچھا خوبصورت سا محراب نما ایک چیز بنائی، اور اس محراب نما چیز میں بیٹھنے کے لیے ایک کرسی رکھی. اب اس کرسی پر کون بیٹھے کہ بادشاہ کا چہرہ اور اس کا چہرہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے. شاہ جہان بادشاہ کے سامنے کون بیٹھے؟ یہ تہذیب تھی بیٹے. جو لوگ خود بد تہذیب ہوتے ہیں نا، جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تہذیب کیا چیز ہے، وہ ایسی باتوں کو سن کے کہتے ہیں لوگ مغلوں کو اور بتیرے کام تھے یار، آپ اپنا کام کیجیے. اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ بادشاہ کے نمائندے بخارا گئے، اور بخارا کے جو سادات تھے انہوں نے بڑے گورے چٹے سید کو، یہ اس کا قد اور یہ اس کی اٹھان، ان گوروں کو لیا. بخاری سادات کو دلی میں لائے گئے. 3 آئے تھے بخاری سادات دلی میں. ایک جمعے کی نماز پڑھاتے تھے بخاری سید، اب تک ان کی نسل میں وہ دار ہے. ایک آئے تھے جو عید کی نماز پڑھاتے تھے، اور ایک آئے تھے جو شاہ جہان بادشاہ کے سامنے بیٹھتے تھے. بگی ایسے ہوتی ہے. تو بات کس سے چلی تھی کہ کیا ہوتا ہے؟ گراری، چرخی. اچھا بھئی ایک اور پہیلی آپ کو سناتے ہیں. سبز زمین اور کھردرے کانٹے. آیا ذہن میں کچھ؟ سبز زمین اور کھردرے کانٹے. آگے بولیں. سبز زمین اور کھردرے کانٹے، پہیلی نہ بوجھے تو ناک کان کاٹے. سب زمین اور کھردرے کانٹے، پہیلی نہ بوجھے ناک کان کاٹے. یعنی جو بچہ اس پہیلی کو نہیں بوجھ سکتا وہ ایسا بے وقوف ہے، بلاؤ اسے اس کا ناک کاٹ دو اور کان بھی کاٹ دو. ایک آدمی کی ناک کٹ گئی، وہ کتنا بھدا سا لگتا تھا. کہیں گاؤں میں چلا گیا، اس نے وہاں جا کر دیکھا، تھا بڑا عقل مند کہ سارے ناک والے ہیں. تو اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ تم کیا ناک رکھے ہوئے ہو، تم تو بہت بے وقوف ہو. انہوں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. اس نے کہا اچھا بھی 1 ہفتہ تمہارے گاؤں میں رہتا ہوں، 1 مہینہ، تو مجھے آزما لو کہ میں کیسا ہوں. انہوں نے 1 مہینے کے لیے رکھ لیا. گاؤں میں جو مسئلہ پیش ہوتا تھا اس نکٹے کے سامنے جاتا تھا. نکٹا ناک کٹا ہوا، ٹھیک ہے، اور نکھٹو کچھ نہ کمانے والا، ٹھیک ہے نا. نکھٹو کچھ نہ کمانے، جو کھاٹ پہ چارپائی پہ بیٹھا رہے، کام ہی کوئی نہ کرے. اب جناب اس نے بڑے بڑے اچھے فیصلے دیے. لوگ بڑے حیران ہوئے. لوگوں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بھینسوں کا دودھ کیسے زیادہ ہوتا ہے. اس نے وہ بھی بتا دیا. جہاں دیدہ آدمی تھا اس نے مہینے کے بعد کہا بھی اچھا میں چلتا ہوں اور تم لوگ اپنے اس دیش میں ٹھہرو اور دیار میں ٹھہرو اور کام کرو. تو انہوں نے بہت منتیں کی، روئے دھوئے، پاؤں پکڑے، کیا اپنا چاہیے، آپ ایسا عقل مند آدمی دنیا میں کہاں ملے گا. اس نے کہا بس ایک شرط پہ رہ سکتا ہوں، تم بہت ہی بدصورت ہو اور تمہارے چہرے بہت ہی خراب ہیں، دیکھ کے مجھے الٹی ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا کیا کریں. اس نے کہا سب کے سب گاؤں والے مرد عورتیں سب کیا کریں، ناک کٹا دیں. تو اگلے دن سارے لائن میں لگ گئے، سارے گاؤں کی ناک کٹ گئی.
تو کبھی کبھی بیٹے اپنی ناک کٹی ہوئی ہو نا تو قوم کو لیڈر ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سب ناک کٹاؤ. تو سب سے پہلے وزیر اعظم ناک کٹاتا ہے, مانگتا پھرتا ہے, بھیک مانگتا ہے, پھر کابینہ ناک کٹاتی ہے, پھر جتنے اس کے مقربین بارگاہ ہیں ناک کٹاتے ہیں. ہوتے ہوتے وہ پوری قوم سے ہی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سب قوم ناک کٹا دو. اور پھر جو ناک کٹائے اسے کہتے ہیں لو یہ نکو آ گیا ہے, یہ نکو. ناک رکھنا بھی عیب ہو جاتی, سچ بولنا عیب ہو جاتا ہے بیٹے, سچ بولنا عیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ناک کٹائے ہوئے ہوتے ہیں نا پھر پوری قوم کی ناک کٹا دیتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بیٹے کہ قوم میں جان نہیں ہوتی, اور قوم زندہ ہو نا تو اٹھ کھڑی ہوتی ہے, کہتی ہے بھی ناک کیوں کٹائیں. تو پہیلی جو نہ بوجھے اس کا تو ناک مشکل سے ہی کٹے گا, مگر پہیلی بتاؤ ہے کیا؟ سب زمین اور کھردرے کانٹے. اچھا ایک اشارہ دوں, آپ فوراً پہنچ جائیں گے, مگر یہ چیز جو بھی ہے نا بہت کڑوی ہوتی ہے. کریلے, ٹھیک ہے, سب زمین اور کھردرے کانٹے. کریلے, یہ کس نے بتایا؟ ہاں اب تو پہنچ ہی جانا تھا. ماشاءاللہ بھئی دوسری مرتبہ بچے نے بوجھ لی. کریلے سبزی دیکھی ہے نا؟ اچھا کریلے پہ کوئی محاورہ سناؤ. کریلے پہ کوئی محاورہ سناؤ, اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کریلا اور نیم چڑھا. کریلا اور نیم چڑھا. کریلا کڑوا ہوتا ہے, بہت شدید, اور نیم کا درخت ہوتا ہے. ہم نے بہت کوشش کی بیٹے یہاں نیم کا درخت لگائیں, کئی مرتبہ کئی درخت لائے اور یہاں پہ لگائے, اور لیکن کچھ عرصے کے بعد دیمک کھا گئی. یہاں اسلام آباد اس کے گرد و نواح میں بڑی مشکل سے نیم کا درخت لگتا ہے, مگر پنجاب میں بہت ہوتا ہے. نیم کی مسواک یہ بیٹے زیادہ ثواب رکھتی ہمیشہ. جب بھی پنجاب اور ان علاقوں میں جاؤ, ہم بہت سوں سے کہتے ہیں, لوگ لاتے نہیں, لیکن نیم جو ہوتا ہے نا اس کی مسواک سے نماز میں ثواب زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ نیم دانتوں کو صاف کرتی ہے. دو چیزیں اگر آپ کریں تو بہت بہت عرصے تک آپ دانتوں کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. ایک تو نیم کی مسواک کیجئے, یا پھر روزانہ لونگ جو ہوتے ہیں نا, روزانہ صبح اٹھ کے ناشتہ واشتہ کر کے 2-3 لونگ منہ میں ڈال کے چبا لیے, بس ختم. دانت ہمیشہ ٹھیک رہتے. لیکن لونگ میں ایک موتی ہوتا ہے گول سا, وہ نکال دینا چاہیے. اگر وہ بھی آپ چبائیں گے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. اس کے بغیر لونگ دیکھا ہے نا, کئی مرتبہ پلاؤ وغیرہ میں پکتا ہے, ہمیشہ لونگ رکھ لو. 100 لونگ گن کے رکھ لیے, والد سے والدہ سے منگا لیے, اور اس کے گول جو موتی ہوتا ہے اس کو نکال کے روزانہ 2-3 لونگ چبا لیے. ہوتے کڑوے ہیں لیکن دانتوں کے لیے بہترین دوا ہے بیٹے. اسی طرح نیم کا جو درخت ہوتا ہے اس کی مسواک جو ہوتی ہے نماز میں اس لیے زیادہ ثواب کے اضافے کا باعث بنتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے دانتوں کو صاف کر کے آئے. یناجی ربہو, اپنے پروردگار کے کان میں وہ باتیں کرتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے نا بیٹے تو اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. کہاں نالائق آدمی, کہاں اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی. کیا نسبت ہے بیٹے خاک کو رب الارباب سے, کیا نسبت ہے بیٹے ہم لوگوں کو اس پروردگار عالم سے. کوئی جملہ نہیں ہے جو کہیں کہ اس کی تعریف کا حق ادا ہو. وہ اتنی بڑی ہستی اور ذات. اس لیے نیم کی مسواک کیا کرو. کریل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اصل لفظ. آپ نے پرندوں کو کبھی دیکھا ہے نا,
پرندے کبھی کبھی اپنی چونچ اپنے پروں میں ڈال کے کیا کرتے ہیں؟ خارش کرتے ہیں. اور کبھی غور سے دیکھو نا تو یہ پرندے اپنی چونچ ڈال کے اپنے جو پرانے پر ہوتے ہیں نا، ردی بیکار، جو انہیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، انہیں کھینچ کے اپنے جسم سے الگ کر دیتے ہیں. سانپ بھی تو اپنی کھال بدلتا ہے، پرندے بھی تو ایسے کرتے ہیں. تو پرندے جب ایسے کریں تو اسے کہتے ہیں کریل. پرندہ کریلتا ہے، پرندہ کریل کر رہا ہے. اب یہ فقرہ پڑھو تو سمجھ ہی نہیں آتی، یا اللہ یہ کیا زبان ہے. اس لیے کہ زبان سیکھی نہیں. جس زبان میں بیٹے آپ سوچتے ہیں، اگر وہ زبان پوری طرح آپ کو نہیں آتی تو آپ کی دنیا تو برباد ہو سو دین بھی برباد ہو جاتا ہے. ہمیشہ بیٹے جس زبان میں آپ سوچتے ہیں نا، اس زبان کو پورا پڑھیے. آپ اردو میں سوچتے ہیں اردو، عربی میں سوچتے ہیں عربی، فارسی، انگلش، جس زبان میں بھی، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن جس زبان، پنجابی، آپ سوچتے جس زبان میں ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پرندہ کریل رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چونچ اپنے پروں میں ڈال کے خارش کر رہا تھا، کھجلا رہا تھا، یا یہ کہ جو پرانے پر تھے انہیں اپنے جسم سے نکال رہا تھا. ایک لفظ ہے کریلنا. کوئی بچہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پرندہ ہے نا، اپنی چونچ کے ذریعے یوں کھینچتا ہے نا پروں کو. اسے کیا کہتے ہیں؟ کریلنا. اور ایک ہے کوریدنا. کوریدنا کیا ہوتا ہے؟ کوریدنا کسی چیز کو اصل سے دریافت کرنا. کوریدنا اردو میں نہیں سنا یہ لفظ؟ ارے آپ نے نہیں سنا؟ کوریدنا کسی چیز کی اصل تک پہنچنا، تہ تک پہنچنا. کوریدنا جیسے سوئی سے کسی چیز کو کورید رہے ہوتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ غالب کا ایک شعر سنائیں. کوریدنا غالب نے استعمال کیا. غالب کہتے ہیں کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا. کوریدتے ہو جو ابراق جستجو کیا ہے. زبردست غزل ہے بیٹے. غالب کی ایسی 50-100 غزلیں جو ہیں نا، وہی اگر ہوتی تو اس کا نام، جب تک زبان اردو زندہ ہے اور فارسی زندہ ہے، اس کا نام رکھنے کو کافی تھی. کچھ آئیے کہ اس نے سینکڑوں چیزیں ایسی کہیں. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. آپ کبھی کبھی لڑتے ہیں نا، ہے نا، تو بچے ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم کیا ہو، کیا چیز ہو تم، کہتے ہیں نا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. کہتا ہے میں تو بعد میں بتاؤں گا کہ میں جو کچھ بھی ہوں، لیکن پہلے تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ انسانوں کی طرح بولنے کی بات ہے؟ کوئی طریقہ ہے انسانوں کی طرح بولنے کا؟ بیٹے یاد رکھو، ہر وہ شخص جس کا ایمان اسے اخلاق نہیں سکھاتا اور جس کا علم اسے اللہ کی معرفت نہیں سکھاتا، یہ دونوں بیکار. چاہے اس ایمان سے اس کی نجات بھی ہو جائے تو بھی دنیا میں اس آدمی سے راحت نہیں ملتی. ایمان ہمیشہ اخلاقیات سکھاتا ہے. ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دینا. اس کے نتیجے میں آدمی گڑبڑ نہیں کرتا، غلط نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹے وعدے نہیں کرتا. اس سے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب. اور علم وہ اللہ کی معرفت سکھاتا ہے. ہر وہ علم جو خدا تک نہ پہنچائے اور ہر وہ ایمان جو انسان کو انسانیت نہ سکھائے،
دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ جا کر کہیں ایمان کی تجدید کرے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا۔ قرآن اور شاعری یہ دونوں چیزیں لہجے کے ساتھ ہیں، دونوں چیزیں۔ قرآن سمجھ میں آتا ہوں نا کسی کے بیٹے تو لہجہ ہے، اس لہجے کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن کی وہ آیات جہاں پر کافروں کا کوئی جملہ اللہ کے بارے میں نقل ہوا ہے اور بے ادبی پہ مشتمل ہے، اسے ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا ادب ہے، اللہ کا ادب۔ مثلاً وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کافر کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی شریک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے، لیکن جب اسے پڑھنا ہے بیٹے تو آہستہ، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ادب اور احترام لہجے میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کریدتے ہو جو ابراق جستجو کیا ہے، کریدنا، کریلنا۔ جب آپ قدیم زبان پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو زبان کا دامن اتنا وسیع ہے، کئی 100 سال میں یہ زبان تیار ہوئی ہے۔ کریدنا، کریلنا، اور کریلنا ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کریلنا رونا دھونا، شور مچا دینا، کریل مچ گئی، یعنی اس کے انتقال کی جب خبر پہنچی تو شدید شور اٹھا، لیکن یہ بہت کم ہے۔ اچھا بھئی، کیا تھی آپ کی پہیلی کہ سبز زمین اور کھردرے کانٹے، پہیلی نہ بوجھے تو ناک کان کاٹے۔ اب آپ بوجھ گئے، بس آخری پہیلی بھی آپ کو بتائیں، امید آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ چلیں یہ آسان سی ہے۔ سفید غار میں پیلی رانی، بہت اچھے، بہت اچھے۔ سفید غار میں پیلی رانی، ارد گرد ہے اس کے پانی، کیا ہوا؟ انڈا۔ کیا کہتے ہیں اسے عربی میں؟ بیضا، ٹھیک ہے؟ اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تخم مرغ، ایسے بولتے ہیں عرب فارسی والے، تخم مرغ۔ ہمارے استاد تھے، ہم اسے فارسی پڑھتے تھے جب، تو اس طرح بولتے تھے، بہت اچھے لوگ تھے۔ تخم مرغ، اور انگلش میں ایگ، ٹھیک ہے، چاروں زبانوں۔ تو اس لیے بیٹے یہ پہیلیاں ہیں۔ اچھا، ایک پہیلی آپ کو ویسے بتا دیں، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آئندہ بتانا، ٹھیک ہے؟ آپ سے یہ شروع کر لیتے ہیں۔ اس میں تو ایک پہیلی آپ کو بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اوپر رہ کر شور مچائے، اوپر رہ کر شور مچائے، نیچے آئے آگ لگائے۔ بس اب چپ رہنا، بولنا نہیں ہے۔ اوپر رہ کر شور مچائے، نیچے آئے آگ لگائے۔ اس کا جواب کب چاہیے ہوگا؟ آپ کو بتائیں، ہم پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ 21 اگست کو، جو بدھ آ رہا ہے نا، اس پہ اس کا جواب چاہیے ہوگا۔ اوپر رہ کر شور مچائے، نیچے آئے آگ لگائے، ٹھیک ہے؟ 21 اگست کو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات آ رہی تھی۔ بیٹے کام کی بات آپ کو بتاؤں، وہ ذہن میں آ رہی تھی، پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی۔
بات کر رہے تھے ہم جدائی کی. اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی جدائی میں؟ جب آپ بتائیں گے تو آگے چلیں گے. غم کی. شاباش، یہ ہے نا بات. غم جو ہوتا ہے بیٹے وہ جدائی اور تفریق ڈالتا ہے. غم جو ہوتا ہے وہ مرنے والے کی یاد میں ایک طرح کا اس سے اظہار محبت ہوتا ہے. اور نفرتوں کی وجہ سے بھی لوگ مارے جاتے ہیں اور محبتوں کی وجہ سے بھی مارے جاتے ہیں. جو محبتوں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ اچھے شہید ہوتے ہیں. دنیا میں اقوام جو زندہ رہتی ہیں نا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے؟ ہیرو تھے اپنے زمانے کے. صلاح الدین ایوبی کو آپ پڑھیں گے، ہمارے یہاں حروب شامیہ پورا انسائکلوپیڈیا پڑھا ہوا ہے. صلیب کی جنگیں جو ہوئی تھیں وہ آپ پڑھیں گے. صلیبی جنگوں میں جو کچھ ہوا بیٹے، اچھے اخلاقیات جو ہوتے ہیں وہ کافروں میں بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انگریزوں نے ہم سے کچھ سیکھا ہوا ہے اخلاقیات میں. مثلا سچ بولنا، اب انگریزوں نے ہم سے تھوڑا ہی سیکھا ہے. وہ پہلے بھی سچ بولتے تھے، اب بھی سچ بولتے ہیں. ہم نے جھوٹ انگریزوں سے تھوڑا ہی سیکھا ہے. انگریز بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں. سچ ہم بھی بولتے تھے، اب بھی بولتے ہیں. یہ انسانی اخلاقیات اور انسان کی جو بنیادی ایک اخلاقی وجود، ایک تو یہ نا جسمانی وجود، ایک اخلاقی وجود ہوتا ہے. یہ اخلاقی وجود ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے ایک علاقہ فتح کیا اور ان کے دور میں فتح ہوا. وہاں کے لوگ رہنے والے کافر تھے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان نے کہا جب ہم وہاں پہنچے تو ایک عجیب چیز دیکھی. بیٹے، فوج جسم کو فتح کر سکتی ہے، روح کو نہیں. ہم نفرت کی وجہ سے کسی شخص کے جسم کو فتح کر سکتے ہیں، روح کی وجہ سے نہیں. ہم پیسے کی وجہ سے کسی آدمی کے وجود کو خرید سکتے ہیں، روح کو نہیں. اس لیے انسانوں کی روح میں اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. جسم آج ہے، کل نہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایک علاقے میں پہنچے، فتح کیا، تو کافروں کی جتنی خواتین تھی ظاہر ہے وہ قبضے میں آ گئیں. تو ہم نے ایک چیز دیکھی، نہ وہ ہمارا نام لیتی تھی، نہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی. آخر شادیاں ہو گئیں، بیویاں تھیں، تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہے، نہ تم میرا نام لیتی ہو، نہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو ایک عورت نے کہا کہ یہ ہماری نسلوں میں بات چلی آتی ہے. ماں بیٹی کو، بیٹی اپنی بیٹی کو، بیٹی اپنی بیٹی کو یہ سکھا کر جاتی ہے کہ کوئی بھی طاقت اگر تمہیں فتح کر لے تو اسے بتانا کہ میں تمہاری اولاد کی ماں بن سکتی ہوں، لیکن تم میرے محبوب نہیں بن سکتے. تم میرے جسم کو استعمال کر سکتے ہو، روح اسی کے ساتھ ہے جس سے مجھے محبت ہے. اور پھر لڑکی نے کہا کہ ہماری نسل در نسل خواتین ایک دوسرے کو سکھا کر جاتی ہیں کہ کبھی بھی فوج اور باہر کی طاقتیں آ کر تم پہ جب قبضہ کر لیں تو ایک ان کا نام کبھی نہیں لینا، ایک ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا تاکہ نفرتیں قائم رہیں. اس طرح ہوتا ہے بیٹے. ان غیرتوں کی بنیاد پر قومیں جیتی ہیں، ان غیرتوں کی بنیاد پر فرد جیتا ہے. صحیح ہے؟ یہ ہمیں یاد آ رہا تھا بار بار، وہ جب ذکر آیا تھا جدائی کا، پھر ہمیں خیال نہیں، تو ہم نے کہا آپ کو سنا دیں، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. شکریہ آپ کا.